مہاجرین کی نشستوں کے مسئلے پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا. ظاہر آزاد جموں کشمیر ایک آئینی ریاست ہے. اس کا جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں جو آئینی ہیں وہ ایک ہی راستہ ہے, وہ آزاد جموں کونسل اسمبلی اس کے ذریعے سے حل ہونے. اس پہ جو ہے نا اس ایسے مسائل کے جو آپ کے ایوان میں حل ہونے ہیں, اسمبلی میں حل ہونے ہیں, آپ کے قانون اور آئین کے ذریعے حل ہونے ہیں, اور ان مسائل کو سڑکوں پہ حل کرنے کی جو روش ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں فار اے لانگ ٹائم میں خود سیٹوں کا تو مخالف نہیں رہا, لیکن جو مہاجرین نشستوں پہ منتخب ہو کے آنے والے ارکان ہیں ان کے کنڈکٹ کا میں ناقد ضرور رہا ہوں. لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایریا ہے 13,297 مربع کلومیٹر, جو کہ ضلع چترال سے کم ہے. ہماری آبادی پاکستان پنجاب کے کئی اضلاع سے کم ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے یہاں اتنا بڑا جو سیٹ اپ ہے, یعنی 1,09,000 ملازم آپ کے یہاں ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, کوئی ادارہ آپ نام لیں تو یہاں موجود ہے. ضرورت ہے یا نہیں ہے, ہم نے پنجاب کی پیرٹی کا کے اصول کے نام پہ ہم نے یہاں قائم کیا. وہ مجھے اکثر ایک کشمیری کا محاورہ یاد آتا ہے, اس کا ترجمہ ہے, کوئی شخص گھوڑے پہ سوار تھا تو دوسرا دیوار پہ چڑھ گیا. ہم دیوار پہ چڑھ گئے جی, ہم نے ادارے بنانے ہیں. اور آپ کو ادارے بنانے کے لیے اجازت اس لیے ملی کہ آپ ایک متنازع خطے کی نمائندہ حکومت کے طور پہ آپ کو دیکھا جا رہا تھا کہ آپ ایک پوری ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور اس لیے آپ کو الاؤ کیا گیا. ورنہ تو ایک ڈی سی بھی اس پورے کا نظام چلا سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب 77 کا مارشل لا لگا تو اس کے بعد پہلے میجر جنرل الرحمان آئے, اور بعد میں جب بریگیڈیئر حیات آئے تو انہوں نے 2 مشیروں کی مدد سے پورا نظام چلا لیا. تو اگر یہاں کو 20-25 اور ایٹ ٹائمز 30 وزیر بھی رہے ہیں تو اسی لیے رہے ہیں کہ یہ کسی گریٹر کاز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو مہاجرین کی نمائندگی اسی کے لیے. میں نے ایک سوشل میڈیا فورم پہ پروگرام میں کہا کہ آپ مہاجرین کو نشستوں ایوان سے الگ کر سکتے ہیں, آزاد کشمیر کے ایوان سے, لیکن آپ مہاجرین کو کشمیر سے الگ تو نہیں کر سکتے. تو ہم میں سے کئی لوگ ہیں, آپ کی شاید کوئی عزیز و اقارب جو ہے, میری اپنے ہمشیرہ پاکستان میں بیائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں کیسے اس کو یا وہ خود کو کیسے کشمیر سے الگ کر سکتی ہے. تو اب رہا نشستوں کا سوال. دیکھیے, اس کو کسی بھی معاملے کو میں سمجھتا ہوں میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ نہیں بنانا چاہیے. آپ نے ایک بات کہی, آپ نے ایک مدعا عوام کے سامنے رکھا, اور اس پہ ایک ہمدردانہ موقف بھی تھا. اور آخری میٹنگ میں مجھے خود کئی شرکاء نے, حکومتی شرکاء نے بتایا کہ چلے اگر سیٹیں ختم نہیں ہوتی آپ ریفارمز تو لا سکتے ہیں. آپ کو شکایت یہ ہے کہ جی وہاں پیسہ مس یوز ہوتا ہے, وہاں وہ جاتا کتنا گنجی نہ ہے, یہ کیا نچوڑے, یہ کیا, چلے اس کو میں مان لیتا ہوں کیونکہ آپ کا وہاں پیرافرنیلیا نہیں ہے, کوئی آپ کا چیک اینڈ بیلنس وہاں نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیسہ بند کر دیتے وہاں. آپ کچھ اور ریفارمز لا سکتے تھے. اگر آپ کو شکایت ہے کہ ووٹر لسٹ جعلی ہوتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن آپ اس معاملے کو لے کر آپ جو ہے وہ قتل و غارت گری کا سامان مہیا کریں, یہ اچھی بات نہیں تھی. آپ کو یہ پیشکش بھی ہوئی کہ آپ ریفرینڈم میں چلے جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی 100% آبادی ان نشستوں کے خاتمے کے حق میں ہے, پھر تو ہمیں ریفرینڈم کر لینا چاہیے. دنیا میں ہمارے ساتھ مثالیں ہیں. ابھی آف لیٹ جو ریفرینڈم ہوا اسکاٹ لینڈ میں ہوا, اسکاٹ لینڈ والے الگ ہونا چاہتے تھے تو بڑی سکون سے انہوں نے ریفرینڈم کروایا, اور کچھ ووٹوں سے آزادی پسند شکست کھا لی, انہوں نے تسلیم کر لیا اس کو. یہاں بھی اگر یہ بہت ورسٹ کم ورسٹ ایک ریفرینڈم ہو جانا چاہیے. اچھا وہ بھی نہیں ہوتا, آپ کو گمان ہے کہ پورا کشمیر آپ کے پیچھے ہے, مان لیا پیچھے ہے, آپ الیکشن میں چلے جاتے ہیں. آپ الیکشن میں جا کر عوام کا مینڈیٹ لا کے نہ صرف سیٹیں ختم کرتے ہیں, اور بہت ساری ریفارمز لے آتے ہیں جن کی واقعی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں الیکشن کمیٹی کے بہت سے مطالبات درست بھی تھے, اور اس میں ہماری حکومتوں کی نالائکی رہی ہے جو یہاں سے ہم خود الیکٹ کرتے ہیں. الیکشن جب آتا ہے تو ہمیں برادری اور علاقے کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتا الیکشن میں. اس وقت ووٹ دیتے ہیں, ہم نہیں سوچتے کہ میرٹ کو دیکھیں, یہ کمپٹنسی کو دیکھیں, اور ان کی انٹیگریٹی کو دیکھیں. اس وقت ہماری واحد جو ترجیح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا برادری یا ہمارا تعلق. اس وقت یہ میرٹ ترجیح نہیں ہوتی. وہی بندہ جب جا کے ہم ایوان میں بھیجتے ہیں, پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ میرٹ اور جو ہے وہ ریفارمز کا جو کوئی انقلاب لے کر آئے گا.
پہلے ہم جو پروڈکٹ بھیجیں گے ویسا ہی ہمیں رزلٹ آئے گا. تو اگر آپ یہ سمجھتے تھے یہ لوگ، اور بہترین حل یہ تھا کہ بھئی آپ نے فیلڈ ہر 31 کور ممبر تھے، 33 حلقے ہیں، آپ 2 اور کور ممبر بنا کے 33 حلقوں سے بندے فیلڈ کر دیتے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، ووٹ تھے. ایک بات یاد رکھیں کہ مثلا اگر ایک علاقے میں 50 بندے رہتے ہیں، سڑک 5 بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن 5 بندوں کے سڑک بند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 45 ان کے سڑک بند کرنے کے اقدام کے حامی ہیں. 45 irrelevant ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہاں irrelevant ہو سکتا ہے کہ اس کو آدھے لوگ تسلیم کرتے آدھے نہ مانتے. دیکھیں جو ہم مہاجر ہیں، میں آئی بلانگ ٹو اے مہاجر فیملی، میرے والد بھی 56 کے مہاجر ہیں، اور ہم یہاں بس گئے. میرے والد صاحب کے 3 بھانجے کراچی میں جا کے بس گئے. ٹھیک، تو میں ابھی کراچی گیا، اتفاق ہوا مجھے جانے کا اس پچھلے سال کے اواخر میں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، میں نے ایسے مہاجر بھی دیکھے جن میں اپنے علاقے کی تڑپ اور لگن اتنی تھی جتنی ہم میں آنی شاید نہ ہو. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی، جب تک بس سروس تھی مجھے ہر دوسرے بندے نے بتایا کہ ہم نے بس سروس اویل کی مظفر آباد سے جا کر. میں دعوے سے کہتا ہوں ادھر جو مہاجر ہیں پار کے، ان میں بھی شاید 50% لوگ نہ گئے ہوں گے، لیکن کراچی میں پتہ چلا 80% لوگ اویل کیا. لوگوں کو اپنے ریاست سے، اس علاقے سے جہاں ان کے آباء و اجداد کی روٹس ہیں، جہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں، ان سے ایک محبت ہے، وابستگی ہے. آپ اس کو بیک جوش قلم نہیں ختم کر سکتے، آپ بہتری ضرور لائیں. جی بالکل، اور اس کا اتقاء کار اس کے مطابق ہوگی.